ویلکم بیک. شیخ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے فیصل رضا عابدی صاحب کو سنا جتنے کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت قائم رہے گی. اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی ہم نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کئی دفعہ سنی کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے. کون احمق ہے جو چاہتا ہے کہ جمہوریت, لیکن اس جمہوریت سے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے. نہیں شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہسٹوریکلی جب بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ہمیشہ سسٹم ریپ اپ ہوا ہے. آج جب وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوریت کو دیکھیں یہ حالات نہیں ہیں سسٹم کو ختم کرنے کے. ملک بہت ہی سیریس کرائسس میں ہے اور آسمان سے گر کے ہم کھجور میں اٹک جائیں کوئی آسان کام نہیں ہے. اس ملک کو 18 کروڑ آسیب زدہ لوگوں کو اور مہنگائی اور بے روزگاری اور لاتعداد مسائل سے الجھے ہوئے لوگوں کو جمہوریت ایک ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو عقل آ جانی چاہیے. اگر یہ خود ہی فیصلہ کیے بیٹھے ہیں تو اس کا تو کوئی حل نہیں. بٹ ان پبلکلی میں سمجھتا ہوں اس نے عابدی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ آرمی نے اپنا امیج جو ہے بہت آسمان پہ پہنچایا 2 سال کے عرصے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جو جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے کوئی اتنا زبردست کام نہیں کیا کہ لوگ میں ان کی جے جے ہو. اور انہوں نے یہ بات بھی ٹھیک کہی کہ بھئی وہ انہوں نے اپنی کارکردگی سے فوج نے ثابت کیا کہ وہ لوگوں میں دوبارہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو بہتر بنایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس ڈھانچے کو, اس سسٹم کو, یہ جمہوری جیسا خطرہ نہیں ہے اس سسٹم کا. خطرے کی میں بات نہیں کر رہا. خطرہ تو ان کا, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ان کو خود ہی اقدامات اپنے خطرے کے لیے کافی ہیں. ارشد صاحب میں ایک چیز ذرا کہنا چاہتا ہوں, بہت سنا ہے میں نے شیخ صاحب کو بھی اور دوسرے سیاستدانوں کو بھی. ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے, جمہوریت کو ختم نہیں ہونا چاہیے, مگر جب کوئی حکومت کی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو جمہوریت کی کمزوری کہہ دیا جاتا ہے. اس کو لوگوں میں کہتے ہیں جمہوریت ان پاپولر ہو گیا. شیخ صاحب نے ابھی بھی وہی لائن پکڑی ہوئی ہے, اور جب بھی یہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے شیخ صاحب اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. جنرل مشرف صاحب کی کابینہ میں یہ رہے, اور اب بھی ان کو اس بات کا اعتراض ہے. بظاہر میری بات پوری ہونے دیں سر. بظاہر تو یہ کہیں گے جی جمہوریت بڑی اچھی ہے, مگر جمہوریت کو دیکھیں نا ناکام ہو گئی ہے. شیخ صاحب کو کیونکہ ان کا میرے ساتھ لگا رہتا ہے, لگا نہیں رہتا ہے. یہ میں کو پرابلم بیسیکلی اس ملک میں ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو فوج کی پیداوار نہیں ہے. یہ مطیع اللہ جان اب جانا شروع ہوا ہے, یہ پیدا ہونے بھی نہیں دے. اچھا ایک منٹ خٹک صاحب ایک منٹ لیٹس ٹیک خٹک صاحب. جی جی نہ انہوں نے خود پیدا کرنا ہے کوئی سیاستدان, نہ یہ ہونے دیں گے پیدا. مطیع اللہ جان کا میں پرابلم سمجھتا ہوں. ان کا بیسک پرابلم یہ ہے, اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو واز دا فرسٹ منسٹر ڈیفنس ود ایوب خان, جب پہلی مارشل لا گورنمنٹ میں. پھر نواز شریف واز دا پروڈکٹ آف جنرل ضیاء الحق. میں نے مشرف کے ساتھ وقت ضرور لگایا ہے, اور ہسٹوریکل فیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. یہ گورنمنٹ, اگر میں آن چینل کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں خامیاں نہیں ہیں, آدمیوں میں خامی ہیں. آدمی اپنے خامیوں کو ٹھیک کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کسی کا بلیو آئیڈ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو پیش کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں خٹک صاحب بات ہم کر رہے تھے جمہوریت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو اس وقت کوئی خطرہ ہے, یا جو لوگ اس وقت حکومت چلا رہے ہیں وہ خود جمہوریت کے لیے خطرہ ہے؟ موجودہ حکومتوں سے حل ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت اس پہ بہت ساری باتیں کر چکے. میرا انٹرسٹ پاکستان ہے. پاکستان میں اگر آپ ڈیلیور کریں آپ کو موقع دیا گیا ہوا ہے. یہ پولیٹیشین سارے ابھی شیخ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی باتیں کی ہیں. ایوری بڈی ہیز اے ٹریک ریکارڈ. سمبڈی شوڈ بی پروونگ کہ ہم نے یہ کام کیے اپنے دور میں. دا پوائنٹ ہے آنا جانا بس آگے اور چلے گئے. اب آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال سے ایک بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اس گورنمنٹ کو کہ یہ جو بھی ہے ڈیموکریسی واپس آئی. کوئی بھی نہیں یہ چاہتا ڈیریلمنٹ. ایون دی آرمی ڈزنٹ وانٹ دس ڈیریلمنٹ. بٹ اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آپ چلانا ہی نہ چاہیں کہ بس چل رہی, آج آپ گورنمنٹ ساری ختم کر دیں, ساری پروونشل ساری فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں پاکستان اس سے شاید بہتر ہی چلے. بٹ دا پوائنٹ ہے یو ہیو ٹو گیو گورننس. ابھی آپ بالکل گورننس شاید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور جمہوریت کو بظاہر جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس سے لگتا ہے کہ خطرہ نہیں, لیکن کچھ لوگ جمہوریت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. ناظرین, آپ سب پاکستان کے شہری ہیں اور آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی لاٹھی اور کس کی بھینس ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ, یا ڈان ٹی وی رپورٹر کو جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.